السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے کھیل کود کی شرعی حیثیت. ساری حمد، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. انگنت درود و سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. عنوان ہے کھیل کود کی شرعی حیثیت. کھیل کود کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کھیل کود کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبوی زمانے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون کون سے کھیل رائج تھے؟ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے میرے بھائیوں، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال میں جہاد کے پس منظر میں ایک مومن اور ایک مسلمان کو یہ تاکید کی ہے، تعلیم دی ہے، آرڈر دیا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کو مضبوط ہونا چاہیے جسم کے اعتبار سے. ایک مومن مضبوط ہوتا ہے، ایک مومن قوت والا ہوتا ہے، شکتیشالی ہوتا ہے ایک مومن. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کے پس منظر میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہاری اپنے جسم کو بنانے میں جتنی طاقت لگتی ہے لگاؤ، مضبوط بنو، طاقتور بنو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک بندے کو بادشاہ بنایا، طالوت جس کا نام تھا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. طالوت کے بارے میں وہ مضبوط جسم تھا، علم والا تھا وہ، حالانکہ نسل کے اعتبار سے تھوڑا کمزور تھا. لوگوں نے اعتراض کیا، ارے طالوت کو ہمارا بادشاہ بنا دیا، یہ طالوت تو نچلی ذات والا ہے، یہ نچلی قسم کا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اس کے بادشاہ بنانے کے دو سبب بیان کیے کہ ہم نے کیوں اس کو بادشاہ بنایا. بنی اسرائیل کا نیک بندہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تمہاری بادشاہت کے لیے چن لیا ہے، تم پر ہم نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے.
دو سبب کے اعتبار سے. سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ اس کے پاس علم تھا, اس کے پاس تم سے زیادہ علم تھا, اور دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ تم سب سے زیادہ طاقتور تھا. دو سبب کے اعتبار سے ہم نے تم پر اس کو بادشاہت دے دی اور نگران بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر, بہت بڑی رحمت ہے میرے بھائی. کہنے کا معنی یہ ہے, یہ قرآن کی دونوں آیت سے آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں. ایک مومن کو طاقتور ہونا چاہیے, اپنے جسم کی فکر کرنی چاہیے, اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے. اتنا ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو مومن مضبوط ہے, جو مومن قوت والا ہے. المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے ایک کمزور مومن سے. طاقتور مومن ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہتا ہے. طاقتور مومن عبادتوں کے اندر ہمیشہ آگے رہتا ہے. طاقتور مومن ہر عبادتوں کو بڑے اچھی طریقے سے کرتا ہے. لہذا ان سارے سبب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کمزور مومن کے بمقابل. لہذا انسان کو طاقتور بننا چاہیے. ہماری ساری عبادتیں آپ دیکھیے, نماز دیکھ لیجیے, اگر آپ دیکھو گے ایک ورزش اس پوری نماز کے اندر جسم کا ساری حرکتیں ہوتی ہیں, سارا جسم ورزش میں ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سائنسدان, آپ دیکھ لیجئے, گوگل اٹھا کر پڑھ لیجئے, نماز کو سب سے بہترین ورزش کہا ہے. اور خاص کر نماز کے اندر جو سجدے کی حرکت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے سب سے بہترین حرکت اور ورزش ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, پڑھ لیجئے. اسی طرح روزہ دیکھ لیجئے, آپ نے روزہ جب بھی رمضان آتا ہے, بڑے بڑے سرماؤں دار اور بڑے بڑے ویگانکوں کا کہنا ہے کہ انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا جسم ٹریننگ لے, انسان کا جسم مضبوط ہو. یہ ساری باتیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حج دیکھ لیجئے, حج بہت بڑی ورزش ہے. جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کتنی محنت لگتی ہے اور کتنا وقت لگتا ہے, کتنی زیادہ طاقت چاہیے حج کرنے کے لیے. اگر وہ سعی اور مروہ کی آپ حج دیکھ لیجئے, اس سعی اور مروہ کی آپ عمرہ کرنا دیکھ لیجئے, کتنی بڑی محنت لگتی ہے. لہٰذا ایک انسان اور مومن کو طاقتور ہونا چاہیے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کے اندر بھی ایک دن کے لیے فکس نہیں ہوتا ہے, ایک دن کے لیے دن نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات کو ایسا فکس کر کے رکھا ہے کہ ایک مومن اور مسلمان اگر اس تعلیمات پر عمل کرے, وہ پانچوں دن اور دن اور رات وہ ہمیشہ ورزش میں رہتا ہے اور طاقتور بننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں میرے بھائیو, نبوی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کون سے کھیل رائج تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیا کرتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آرڈر دیا کرتے تھے اس کھیل میں حصہ لو, اس کھیل میں آگے بڑھو. آئیے کچھ کھیل دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اندازی بڑی رائج تھی. تیر کو پھینکنا, نشانے پہ پھینکنا, یہ بڑا کمال کا کام تھا. تیر اندازی بڑی رائج تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, صحابہ کو آرڈر دیا کرتے تھے, تم تیر اندازی کیا کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہیں پروتساہن دوں گا, میں تمہیں آگے بڑھاؤں گا, تیر اندازی کیا کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, سنو طاقت تیر اندازی میں ہے, طاقت تیر اندازی میں ہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طاقت تیر اندازی میں ہے. اسی طرح اس بات پر عمل کرتے ہوئے حضرت خالد بن یزید رحمہ اللہ تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرتے, ہمیں کھیلتا ہوا دیکھتے. عقبہ بن عامر ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے. حضرت یزید کہتے ہیں کہ جب بھی وہ ہمارے پاس سے گزرتے ہمیں آرڈر دیا کرتے تھے, چلو تیر اندازی کرتے ہیں, چلو تیر اندازی میں بڑی طاقت ہے. یہ تیر اندازی. نمبر 2, گھوڑے سواری. گھوڑے سواری بھی بہت رائج تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں حدیثیں ملتی ہے, آپ نے گھوڑوں کے درمیان مقابلہ کرایا, کون سب سے زیادہ تیز کرنے والا گھوڑا ہے.
آپ نے ایک جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا مقابلہ کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو پکڑنا تھا. صحابہ میں اعلان کیا کون ہے جو سب سے پہلے دشمن کو پکڑ کے لائے گا. آج دو صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم پکڑ کے لائیں گے. دونوں صحابہ گئے اور گھوڑے سواری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دشمن کو کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سواری کیا کرتے تھے یا کرایا کرتے تھے. نمبر 3 تیراکی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حالانکہ مدینے اور مدینے کے اعتراف نہر نہیں تھی, کنویں نہیں تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے اللہ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی چیز, اللہ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی ہر چیز کھیل ہے, ہر چیز لہو لعب ہے. لیکن 4 چیزیں ایسی ہے جو اس زمرے میں نہیں آتی ہے. نمبر 1 آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا. نمبر 2 اپنے گھوڑے سواری میں گھوڑے سواری کرنا. نمبر 3 2 نشانوں کے درمیان دوڑ لگانا. اور نمبر 4 تیراکی سیکھنا. یہ اللہ کے رسول نے پروتساہن دلا ہے. اسی طریقے سے نیزہ بازی کرنا اس زمانے میں عام تھا. لوگ نیزہ بازی کیا کرتے تھے. آپ نے وہ تلوار بازی سے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, اسے کہتے ہیں نیزہ بازی. اس زمانے میں نیزہ عام تھا. بھالا سمجھ لیے, نیزہ بھالا کو کہتے ہیں. بھالا کوئی دوسروں کو ایسا کر وہ عام تھا وہ زمانے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک کمرے میں تھے. ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا آوازیں آ رہی ہے. حدیث کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آوازیں آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے قریب گئے اور اگر پردہ اٹھا کر دیکھا کہ حبشی لوگ نیزہ بازی کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان اور یہ کھبے کے درمیان منہ رکھ کر میں حبشوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی کہ حبشی لوگ تیر اندازی کیا کرتے تھے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا. اسی طرح چہل قدمی کرنا, واکنگ کرنا, یہ بھی ایک زبردست ورزش ہے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اور چلنے کا گون بتاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز چلنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تیز چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کو ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے. اتنا تیز چلتے تھے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے جاتے, آپ کے ساتھ چلنے کے لیے جاتے, لیکن ہم آپ نہیں چل پاتے تھے, ہمیں بڑی مشکل ہوتی تھی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آرام کے ساتھ چل دیا کرتے تھے, اتنا تیز چلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6 دوڑ اور ریس, یہ بھی بہت ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان دوڑ لگایا کرتے تھے, دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے, انعام بھی دیا کرتے تھے. حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا وہ 2 نشانوں کے درمیان دوڑ لگایا کرتے تھے, دوڑ کی ریس لگایا کرتے تھے. وہ جو 2 نشان ہوتے وہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. حضرت بلال بن سعد فرماتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ 2 نشانوں کے درمیان دوڑ لگایا کرتے تھے, محنت کیا کرتے تھے, ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. لیکن ہاں جب رات ہوتی تو سارے صحابہ عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے. یہ بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے. اسی طرح سب سے زیادہ اور تیز دوڑنے والا صحابی جس کا نام آتا ہے سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے صحابی تھے. وہ فرماتے ایک سفر میں ایسا ہوا, ہم لوگ سفر کر رہے تھے, مدینے کے قریب پہنچنے والے تھے, چند کلومیٹر کے درمیان ہم آپ مدینے پہنچنے والے تھے. ایک مدینے کا نوجوان بچہ ہمارے درمیان آتا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے ارے مجھ سے کوئی دوڑنے والا ہے, مجھ سے کوئی تیز دوڑنے والا ہے, چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں. اس کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, پورا معاملہ کہا ارے یہ نوجوان اپنی یہ انصاری نوجوان ہے اور تیز دوڑنے کا مقابلہ اور تیز دوڑنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مقابلے کے لیے للکار رہا ہے, مجھے اجازت دیجیے میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. سلمہ بن اکوا رضی اللہ, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تم مقابلہ کرو. سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں اس بچے کے درمیان دوڑ لگائی اور مقابلہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں جیت گیا اور میں اس سے پہلے پہنچ گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوڑ لگتی تھی۔ ایک مرتبہ دوڑ لگی، حضرت عمر فاروق حضرت زبیر بن عوام دونوں دوڑ لگا رہے تھے اور دوڑتے حضرت زبیر بن عوام جیت جاتے تھے، اور جیتتے ہی جب پہنچتے ہیں تو قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں جیت گیا۔ دوسری مرتبہ دوسرا موقع ایسا آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اور زبیر بن عوام کے درمیان پھر سے دوڑ لگتی ہے، اس وقت حضرت عمر جیت جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی الفاظ کو دہراتے ہیں، جیت جاتے ہیں، مقابلہ ہوا تھا، خانہ رب کی قسم میں بھی جیت گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیتا دیا۔ یہ دوڑ ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی، نئی شادی ہو کر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان دوڑ لگتی ہے، حضرت عائشہ جیت جاتی ہے۔ اسی طرح جب تھوڑا وقت گزرتا ہے، حضرت عائشہ تھوڑی سی وزن میں ہو جاتی ہے، اس وقت پھر سے دوڑ لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ کہتے ہیں عائشہ اس مقابلے کا بدلہ میں نے لے لیا، اس مقابلے میں جو تم جیت گئی تھی۔ یہ ہنسی مذاق، یہ ورزش تھی میرے بھائیو، یہ اسلامی تعلیم تھی۔ اس زمانے کے اندر یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھی، یہ سارے کھیل ہوا کرتے تھے۔ افسوس کا مقام یہ ہے آج کے ہمارے بچے، آج کے ہمارے نوجوان ان سارے کھیلوں میں کسی بھی کھیل میں انٹرسٹ نہیں لیتے، کسی بھی کھیل میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں اس زمانے کے سارے کھیل ہے، اس میں جسم بڑھتا ہے، اس میں طاقت بڑھتی ہے، اس میں ذہن سازی ہوتی ہے، اس میں انسان طاقتور بنتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے جو کھیل رائج ہے، جو موبائلوں کے اندر انسان دیوانہ اور پاگل بن جاتا ہے، انسان مجنون بن جاتا ہے، انسان مانسک بن جاتا ہے۔ آج کے نوجوان بچے دیکھیے میرے بھائیوں، یہ سارے مانسک بنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان کا جسم دیکھ لیجئے، آپ ہمارے نوجوان بچوں کا جسم دیکھیے، ہمارے بچوں کا جسم دیکھیے، ایک مارتے ہیں تو باپ اور ماں سب لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے، میرے بچے کو مارا، میرے بچے کو مارا۔ بہت کمزور ہے ہمارے بچے، افسوس کے ساتھ کہنا، کیونکہ آج ہم نے ایسے ٹریک بنائی نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو مضبوط کرے۔ اسلامی تعلیمات دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے کئی واقعات رکھے کہ اسلام نے کس بات کو، کس کھیل کو بڑھاوا دیا ہے۔ دیکھیے آپ اسی طرح ہر وہ کھیل جائز ہے جس کھیل میں شریعت کی یعنی شریعت کا کوئی کمی نہ ہوتی، ہر وہ کھیل جائز ہے، آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن شریعت کا کوئی آدیش اس میں نقصان میں نہ آتا ہو۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کون سا کھیل آپ کھیل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر وہ کھیل آپ کھیل سکتے ہیں جس میں عقیدے کا بگاڑ نہ ہو، عقیدے کا بگاڑ نہ ہو۔ میرا اشارہ آپ سمجھ لیجئے، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں، آج کے دن کے تعلق سے میں اشارہ دینا چاہتا ہوں، ہر وہ کھیل جائز ہے جس میں عقیدے کا بگاڑ نہ ہو، ہر وہ کھیل جائز ہے جس میں ایمان اور اسلام خطرے میں نہ ہو۔ جس کھیل میں عقیدے میں بگاڑ آ جائے، جس کھیل میں اسلام اور ایمان میں بگاڑ آ جائے، ایسا کھیل حرام ہے، ایسا کھیل نہیں کھیلا جائے گا میرے بھائی، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو۔ عقیدے میں بگاڑ نہیں چلے گا، ایمان میں بگاڑ نہیں چلے گا، اور اسلام میں بگاڑ نہیں چلے گا۔ اگر ان تینوں کی حفاظت ہے تو آپ وہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے کپڑے سطر کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کھیل آپ کھیلو لیکن اس میں سطر، آپ جانتے ہیں میں نے سطر بہت مرتبہ کہا ہے، سطر کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 3، دوستی اور دشمنی کا معیار کھیل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے بچے کھیلتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار کھیل نہیں ہے۔ دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح کھیل یا ورزش کرتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ عام طور پر نوجوان بچے جم میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے وزن سے زیادہ چیزیں اٹھاتے ہیں، لفٹ زیادہ وزن کرتے ہیں، ڈمبل اٹھاتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں اپنی طاقت سے زیادہ۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے لوگوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔
حرام کمائی سے اجتناب، ایسے کھیل جس میں حرام کمائی ہو، حرام کا اندیشہ ہو، یہ سارے کھیل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہنے کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو مضبوط بنائیے، مومن ہے، مسلمان ہے، آنے والے کل کے یہاں پر رہبر ہے، وہ قوم کے قائد ہے، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، وہ